اور خلا کے لیے عدالت میں جانا ضروری نہیں، جیسا کہ میں مسئلہ بتا چکا ہوں۔ خلا قاضی کے یک طرفہ حکم سے نافذ نہیں ہوتا، ان جملوں میں سن لیں، خلا قاضی کے یک طرفہ حکم سے نافذ نہیں ہوتا، اور زوجین کی، میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ اور یہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں یہ قضاء علی الغائب ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ اس میں شوہر موجود نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ طلاق کے معاملے میں یہ فیصلے نافذ، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں ہمارے ایک اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے ہیں ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب، وہ لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج سے ملے جب وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر تھے اس مسئلے میں، تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیا ادھم مچایا ہوا ہے کہ شوہر آتا نہیں یا آپ اسے بلواتے نہیں، فوراً آپ ڈگری جاری کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی شوہر کو ہم بلواتے ہیں، وہ عدالت میں نہیں آتا، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ پولیس آپ کے انڈر میں ہے، کبھی چور یا ڈاکو عدالت میں آتا ہے، مجرم عدالت میں آتا ہے، اسے تو لایا جاتا ہے۔ جو شوہر واقعی اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر رہا ہے تو قوت نافذہ جب آپ کے پاس موجود ہے، آپ پولیس کو بھیجیں، اسے بلوائیں، منگوائیں۔ یہ تو ہو گیا خلا کا مسئلہ۔ اب آگے ہے فسخ نکاح۔ میں مثلا اس پہ ہم سوال قائم کر لیتے ہیں۔ ایک عورت ہے، عورت بہت اچھی ہے، نیک ہے، وہ زندگی گزارنا چاہتی ہے، اپنے میکے کی طرف سے اسے جائیداد بھی مل رہی ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، اس کا شوہر نکما ہے، مفت خورا ہے، سارا دن پڑا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، نان نفقہ بھی نہیں دیتا، تو عورت کیا کرے؟ کیا اسلام اسے بے آسرا چھوڑ دیتا ہے؟ بولیں کیا اسلام اسے نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے بھی طریقہ ہے۔ عورت اپنے تمام شواہد لے کر عدالت میں چلی جائے، جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اپنے تمام شواہد لے کر وہ کیا کرے؟ عدالت میں چلی جائے۔ عدالت میں جب وہ جائے گی وہ اپنا سارا سلسلہ پیش کرے گی، جج دیانتداری سے اس شوہر کو بلوائے اور حالات و واقعات کا خود مشاہدہ کرے، اور اگر قاضی پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی جو کہ مصرف حیات ہیں، زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورتیں ہیں جو شوہر کے ذمے ہیں، جو اس نے بیوی کو ادا کرنی ہیں، وہ ادا نہیں کر رہا، جان بوجھ کے ادا نہیں کر رہا، تو وہ ان کے درمیان جدائی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسے فسخ نکاح کہتے ہیں۔ اور خلا اور فسخ نکاح میں یہ فرق ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب میں ایک اور بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی زبردست بات ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طلاق رکھی ہے، اور اسلام میں جو طلاق کی تعداد متعین ہے کہ 3 طلاقیں دے سکتے ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی جناب 3 طلاقاں تھوڑی آنے کو 10 دا تے حق ہوندا نا، کیا جی 10 کا تو حق ہوتا۔ تو یہاں ایک بات سن لیں، طلاق کا مشروع ہونا اور اس کا محدود ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بولیں کیا ہے؟ طلاق کا مشروع ہونا اور اس کا محدود ہونا 3 تک یہ اللہ کی، کیوں کہ وہ جو آیت ہے نا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، جب عدت کے دن ختم ہونے کے قریب آتے رجوع کر لیتا، تھوڑے دنوں میں پھر طلاق دے دیتا، پھر عدت کے دن ختم ہونے کے قریب ہوتے پھر رجوع کر لیتا، پھر تھوڑے دن پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی بیوی کو 1000 مرتبہ بھی طلاق دیتا تو بیوی اس سے جدا نہ ہو پاتی، کیوں کہ وہاں اصول یہی تھا کہ اس نے تو رجوع کر لیا۔ طلاقوں کی تعداد معین نہیں تھی، محدود۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ یہی معاملہ کیا اور کہا واللہ لا آویک الیہ ولا تخلین ابدا،
مجھے اللہ کی قسم نہ تجھے اپنے پاس رہنے دوں گا اور نہ ہی تو مجھ سے جدا ہو پائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق کی حد ہم نے معین کر دی کہ وہ تعداد کتنی ہے؟ 3۔ اب اس میں سمجھ لیں کہ یہ 3 طلاق کی حد در حقیقت عورت کے حقوق عورت کی ضمانت ہے، جو عورت کے حقوق ہیں ان کی یہ ضمانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، وقت بھی کافی ہو چکا۔ اب میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، آخری بات کی طرف آتے ہیں، وہ ہے طلاق ثلاثہ، 3 طلاقیں۔ اکثر لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب گنجائش نکالیں۔ بابا گنجائش تو تیرے ہاتھ میں تھی، علماء کے ہاتھ میں گنجائش؟ علماء کا کام کیا ہے؟ جو شریعت مطہرہ میں مسئلے آ گئے ہیں ان مسئلوں کو آپ تک بیان کر دینا۔ ائمہ 4، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کے نزدیک 3 طلاقیں ایک مجلس کی ہوں یا کئی مجلسوں کی ہوں، حالت حیض میں ہوں یا حالت طہر میں ہوں، حمل کی حالت میں ہوں یا غیر حمل کی حالت میں ہوں، سب حالتوں میں 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ 3 طلاقیں بولیں 3 طلاقیں 3 ہی واقع۔ یہ نہیں ہو سکتا، عقلاً بھی محال ہے کہ طلاقیں دی تو 3 جائیں اور واقعی کتنی ہوں؟ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فامساکم بمعروف، اس کے بعد بیوی کو معروف طریقے سے روک لینا ہے، او تسریح باحسان، روک لینا کا کیا مطلب؟ رجوع کر لینا، او تسریح باحسان، یا اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ احسان کے ساتھ چھوڑ دینے کے 2 مقصد ہیں، بغیر رجوع کے عدت ختم ہو جائے، بغیر رجوع کے عدت ختم ہو جائے، وہ نکاح سے نکل جائے تو عورت آزاد ہے، جہاں جی چاہے نکاح کر لے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ 2 پہلے دے چکا، تیسری طلاق دے کر وہ مغلظہ بنا دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے اوپر حرام کر دے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بولیں کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت۔ اور آگے کیا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے طلاق دے دی تیسری، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی وہ بیوی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ خاتون کسی اور سے شادی کرے۔ ان آیات میں جو 3 طلاقوں کے وقوع کے لیے مجالس کو رکھا گیا ہے وہ مقید نہیں کیا گیا بلکہ مطلق رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ مطلق اور مقید کیا ہوتا ہے؟ مطلق یہ ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ 1 مجلس میں دیں، چاہے تو 3 مجلسوں میں دیں، چاہے تو 2 مجلسوں میں دیں۔ مقید کا کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا فَإِن طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسٍ مُتَعَدِّدَةٍ، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ 1 مجلس میں 3 طلاقیں نافذ نہیں ہوں گی۔ اللہ نے کوئی ایسی قید لگائی نہیں، جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو کسی اور کو بھی یہ قید لگانے کا اختیار حاصل۔ بھئی دیکھیں نا، جو لوگ کہتے ہیں 1 مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، کیا اللہ نے اس آیت میں کوئی قید لگائی کہ اس مجلس کی طلاقیں 3 1 ہوں گی؟ جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو کسی اور کو اس حکم میں قید لگانے کا اختیار حاصل ہے نہیں نا۔ اسی لیے فرمایا الطلاق مرتان، جب 2 طلاقیں ہو گئیں، فامساکم بمعروف، اب یا تو رجوع کر لو، او تسریح باحسان، یا پھر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دو، یا چھوڑ دو، عدت گزر جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی، یا پھر کیا ہوگا؟ تیسری طلاق دے دو۔
اب غور کریں، بیک وقت 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، معصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی ہے، لیکن اس سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تینوں واقع نہیں ہوتے۔ اس کی مثال سمجھیں، پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھیں، 3 سانسوں میں پئیں۔ کتنے سانسوں میں پئیں؟ ذرا سمجھیے گا، کتنے سانسوں میں پئیں؟ 3 سانسوں میں۔ اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل نہیں کرتا اور وہ پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی جاتا ہے تو پانی پیا نہیں گیا؟ پانی پیا گیا نا۔ طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ حالت طہر جس میں ہم بستری نہ ہوئی ہو 1 طلاق دی جائے، پھر اگلا طہر جس میں ہم بستری نہ ہوئی ہو دوسری طلاق دی جائے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کی پاسداری نہیں کی اور ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیں تو طلاقیں تو واقع ہو گئی نا۔ ہمارے ایک بات مشہور ہے کہ ایک طالب علم کہیں گیا ہوا تھا، ایک ایسے شخص کی دکان پر جن کا یہ نظریہ تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور وہ دکان کس چیز کی تھی؟ سموسوں کی۔ کس چیز کی تھی؟ بولیں تو صحیح، سموسوں کی دکان تھی نا۔ اس نے کہا جی 3 سموسے لاؤ۔ اب 3 سموسے لائے، اس نے کھا لیے۔ جب پیمنٹ کرنے کا وقت آیا تو 1 سموسے کا بل دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھئی تو نے 3 سموسے کھائے ہیں، 3 سموسوں کا بل دے۔ اس نے کہا تجھے مسئلہ یاد نہیں، میں نے ایک مجلس میں 3 سموسے کھائے ہیں۔ جس طرح تم کہتے ہو کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے ایک واقع ہوتی ہے، یہ تو شرعی حکم ہے، یہ اللہ رسول کو قبول نہیں، اور تو میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ایک مجلس میں 3 سموسے کھائے ہیں تو تیرا بل تو 1 سموسے کا بنتا ہے نا، 3 کا تو نہیں بنتا۔ ایک دفعہ میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک آدمی کہیں گاؤں سے آ گیا یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ میں نے کہا جی 3 طلاقیں ہو گئی، جو اس نے صورتحال بتائی۔ کہنے لگا جی مینوں فلانے نے دسیا بھی وہ 3 طلاقاں دیتیاں جاننا تے ایک ہندی ہے۔ میں نے پلیٹیں اٹھائیں، میں نے اسے کہا یہ کتنی؟ 1، یہ کتنی؟ 2، یہ کتنی؟ 3۔ میں نے کہا کتنی ہو گئی؟ بول۔ کہنے لگا جی 3۔ میں نے ان پلیٹوں کو دوبارہ لیا، اب اکٹھی تینوں اسے دے دی۔ میں نے کہا اب کتنی ہوئی؟ کہنے لگا جی 3۔ میں نے کہا یہ تو ایسا مسئلہ ہے جو موٹی عقل والوں کو بھی سمجھ آ سکتا۔ اس بارے میں احادیث موجود ہیں، بہت حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی فیصلہ وہ تو بالکل سب کے سامنے موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے پیش نظر متفقہ طور پر یوں سمجھیں کہ اسٹیٹ کا فیصلہ آپ نے بنا دیا کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں ایک نہیں ہوں گی بلکہ کتنی ہوں گی؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم حضرت عمر کا فیصلہ کیوں مانیں؟ انہیں پتہ ہونا چاہیے میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میری بھی سنت کو اپناؤ اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اپناؤ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے جو قانون نافذ کر رہے ہیں، اسٹیٹ میں، اسلامی اسٹیٹ میں جو قانون نافذ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بولیں، وہ شرعی قانون ہے، اور اس پر اعتراض کرنے والا اسلامک اسٹیٹ کے قوانین کا مخالف ہی ہو سکتا ہے۔ طلاق بہت برا کام ہے، کوئی اچھا کام نہیں۔ اس بارے میں 2 حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیوں کہ مسائل کافی اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ مرد طلاق نہیں دینا چاہتا، عورتیں طلاق بلا وجہ طلب کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ میں صرف 2 احادیث کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی عورت اختلعت من زوجها بغیر نشوز فعلیہا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا گیا کوئی عورت بغیر کسی شرعی وجہ کے اگر طلاق طلب کرے، خلا کرے کہ میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تو اللہ حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا؟ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اور یہ طلاق دلانا، بعض لوگ طلاق کا باعث بنتے ہیں،
کہ کسی طرف فساد بنے اور طلاق واقع ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، اپنا عرش لگاتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، وہاں سے اپنے شتونگڑے، اپنے کارندے بھیجتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ شام کو اس کا کارندہ آ کے اسے خبر دیتا ہے کہ آج میں نے کیا کیا، حتی فرقت بینہ و بین امراتہ، میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، ان کے درمیان طلاق دلا دی۔ تو شیطان پتہ کیا کہتا ہے اپنے اس شتونگڑے کو، کہتا ہے نعم انتا، تو کتنا اچھا ہے۔ جو لوگ طلاقوں کے وقوع پر بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں نا، یہ شیطان کی سند ان کے لیے جاری رہنی چاہیے۔ کیا نعم انتا، شیطان کہتا ہے تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا اچھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کا باعث بن رہا ہے، تو کتنا اچھا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق شیطان اسے گلے سے لگاتا ہے، پتر تو بڑا سونا کام کر کے آئے ہیں۔ تو آج بھی کئی لوگ اپنے مفادات کے لیے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا تعصب نکالنے کے لیے ایسی کوششیں کرتے ہیں کہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے، ان کا رہنا سہنا برداشت نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ زیادتی کرتے ہیں اور شیطان کے محبوب ہوتے ہیں در حقیقت ایسے لوگ۔ اچھا، ایک سوال آیا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، پہلے وہ بات سناتا ہوں پھر سوال کا جواب سناتا ہوں۔ میرے پاس لاہور سے میاں بیوی آ گئے طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، جینون بات عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں۔ جناب وہ مسئلہ پوچھنا ہے طلاق کا۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ جی لاہور سے آئے۔ میں نے کہا لاہور کس جگہ سے؟ کہنے لگے گڑی شاہو سے۔ میں نے کہا وہاں تو ہمارے اہل سنت کا بہت بڑا مدرسہ ہے، دارالعلوم جامعہ نعیمیہ، اگر وہاں مثلا تمہاری کوئی چپکلش ہے، کسی وجہ سے نہیں جانا چاہتے، جامعہ حجویریہ موجود ہے داتا صاحب پہ، جامعہ نظامیہ موجود ہے، جامعہ جلالیہ موجود ہے، حزب الاناف موجود ہے، عالم اسلام کے ہمارے بڑے بڑے مفتی وہاں موجود ہیں، تو وہاں چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ پھر میں نے خود ہی کہا، میں کہا پتر تو یہ سوچ کے آئے ہیں کہ کوئی مولوی پھسلے تے صحیح، اودی زبان چو نکلے تے صحیح کہ پھر طلاق نہیں ہوئی، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے تو کہنا نہیں جی اسی مولوی کو پوچھ کے آئے جی طلاق نہیں ہوئی۔ یہ سوال پوچھا گیا، بعض لوگ 3 طلاقیں دینے کے بعد جب ایک عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 3 طلاقیں ہو گئیں، پھر کہتے ہیں کہ کسی اور عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، انداز بدل کر دھوکہ دے کر جواز کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک چیز جو ان پر حرام ہو چکی ہے، کیا جی، جو ایک چیز ان پر حرام ہو چکی ہے، اب اس کو حلال کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا مل بیٹھنا، ان کا ہم بستری کرنا، ان کے سارے معاملات بدکاری ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ناجائز اولاد ہے، وہ جائز اولاد۔ یہیں اگلی بات مجھے یاد آ گئی، اگر ہمیں پتہ چل جائے، یہ ذرا انتہائی توجہ سے مسئلہ سنیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں فلاں شخص نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، یہ بڑی مشہور بات ہے، اب وہ دوبارہ اپنی بیوی کو رکھے ہوئے اپنے گھر میں، تو ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم ان سے فہمائش کریں، ہم ان کو سمجھائیں کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہو، خدا کا خوف کرو، ڈرو۔ اگر وہ اس بات پر آمادہ نہیں، وہ تیار نہیں ہو رہے اور وہ جو غلط کام پہ لگے ہوئے ہیں اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں، تو پھر تم ان سے سماجی مقاطعہ کر لو، بائیکاٹ کر لو، ان سے ساتھ کہو کہ تم چونکہ علل اعلان ایک حرام کام کر رہے ہو، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تمہارا شادی بیاہ ختم اور یہ سارا سلسلہ ختم۔ ایک اور مسئلہ بھی آیا تھا بڑا زبردست، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جی طلاق دے دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے دیتے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بیوی اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو طلاق دینا کیا ہوتا ہے؟
بولیں. میں نے پڑھا ہے کہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی اور وہ اسے کہتا ہے کہ نماز پڑھ، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتی تو اس کو طلاق دینا مستحب ہے. جس چیز کو ہم انتہائی چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور جو اتنی بڑی باتیں ہیں ان کو ہم اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں. سالن اچھا نہیں بنایا، غصے میں آ گئے طلاق دے دی، یہ تو عام ہے. کپڑے صحیح نہیں استرے ہوئے، غصے میں آئے طلاق دے دی، یہ بھی عام ہے. میں نے تجھے منع کیا تھا، تو نے فلاں ماموں سے نہیں ملنا، کیوں تو اس کے گھر گئی، تجھے طلاق ہے، یہ بھی عام ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا بھائی. لیکن یہ اتنی بڑی بات کیا، نماز نہ پڑھنے والی بیوی کو شوہر اس کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے طلاق دے تو جائز ہے. لیکن یہاں ایک بات اور بھی سنیں، خود بھی نمازی ہو. ہمارے والد صاحب ایک جگہ تشریف لے گئے، ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا امیر آدمی ہے، اس کا نام ہے حاجی غلام کبریا، کئی اس کی فیکٹریاں. وہاں جب گئے تو کہندا سیدی صاحب ایک مسئلہ تے دسو. جی اگر امام جھوٹ بولے وہ پیچھے نماز ہو جاندی ہے. اچھا نا، وہاں 70-80 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اپنے امام کو ہٹ کیا تو میرے والد صاحب نے فوراً جواب دیا، ہاں اگر مقتدی نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تو وہ اس کے پیچھے نہ پڑے. تو مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بیوی کو اس لیے طلاق کی دھمکی دے کہ تو نماز نہیں پڑھتی، اس کا مطلب خود تو تہجد گزار ہونا ضروری ہوا نا. ایک اور مسئلہ سنیں، اگر ماں باپ کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، یہ بڑی ظاہر بات ہے، ساری اہم باتیں ہیں. بعض اوقات ماں باپ کیا کہہ دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جناب طلاق دو اپنی بیوی کو. اگر تو ماں باپ کسی شرعی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، وہ وجہ شرعی ہے، تو پھر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا. اگر ماں باپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں، اپنے نفس کی خواہش پر کہہ رہے ہیں، اپنے کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، اگر وہ شرعی وجہ موجود نہیں ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں، تو پھر بیٹا اس صورت میں اپنے ماں باپ کا حکم مانے گا، نہیں اپنی بیوی کو طلاق. اس کا آپ بتائیں. اور بھائی اپنا نسب تبدیل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بڑی سخت وعیدیں ہیں اس بارے میں، یہ اس سے موضوع سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے. جو شخص اپنا نسب تبدیل کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ انتہائی غلط کرتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ وہ اپنی قومیت تبدیل کر رہا ہے. مثلا یہ میرے خیال میں اس تناظر میں پوچھا گیا، آج کل جس کے والد کے بارے میں پتہ بھی ہو کہ وہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے اور نیچے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا سید بن گیا ہے. میں نے ایک آدمی کا نام سنا، یہ بھی فرضی بات نہیں ہے، اس کا نام تھا مثلا اللہ دتا آرائیں، نہیں بلکہ اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا سید محمد حسین شاہ ولد اللہ دتا آرائیں. اس نے کہا خدا کا خوف کر، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا پیو رائیں سی پکی گل ہے، لیکن میں سید بن گیا نا تے میرے اگے آل اولاد تے سید بھی ہوئے گی تے بخاری بھی ہون گے تے سارے کو جوڑ. تو اس لیے یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان پہ مذاق نہیں چاہیے. کوئی شخص کتنا بڑا ظلم ہے کہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں آل رسول ہوں، میرے رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، صرف دنیاوی طور پر عزت لینے کے لیے، چند ٹکے لینے کے لیے. یہ بہت بری بات ہے اور گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسی آفتوں سے بھی ہمیں بچائے. جو 4-5 بنیادی باتیں ہیں وہ میں اعادہ کر دیتا ہوں. یہ طلاق شرعی مسئلہ ہے، اس لیے اس کا حل آپ کو علماء کے پاس ملے گا. پھر یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ فون کریں اور آپ کو 1 منٹ میں اس کا جواب دیا جائے، ہرگز نہیں، بلکہ 3-4 دن بھی لگ جاتے ہیں وہ مسئلہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس کا فتویٰ جاری کرنے میں. وہ نہیں جناب اسی پنچایت بیٹھے ہیں 1 منٹ چ مسئلہ دسو،
نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جب عدالت میں کیس کرتے ہیں، کتابیں پہلے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، آپ 6 مہینے 8 مہینے 10 سال رل جاتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ تو طلاق کے مسئلے میں آپ کہتے ہیں 1 منٹ میں ہمیں جواب دے دیا جائے۔ دوسری اہم بات، عدالتوں میں جانے سے پہلے، وکلاء سے جانے سے پہلے، اگر آپ مثلاً طلاق اول کا نوٹس بھجوانا بھی چاہتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس جائیں اور اس سے تحریر لیں کہ ہم اپنی تحریر میں کیا لفظ لکھیں کہ ہم شرعی گرفت سے بھی بچ جائیں اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ان معاملات میں جو بھی اچھی باتیں ہوئیں، شریعت کے مطابق باتیں ہوئیں، اللہ قبول فرمائے۔ اگر بیان کرنے میں کوئی مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے جناب مختار احمد صاحب، ریاض احمد صاحب، احمد برادرز گلاس ہاؤس والوں نے، جنہوں نے بڑے بہترین انداز میں ان سارے پروگرام کا انعقاد کیا۔ آپ تشریف لائے، اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سائیں سردار احمد عالم قادری صاحب، اور آپ چند منٹ واعظ و نصیحت بھی فرمائیں گے، اس کے بعد آپ دعا فرمائیں گے۔